فاتحہ۔ حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ام لیلہ بنت عبارت حسین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الدین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون۔ صلوات ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات۔ برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو امت قرآن کے افراد میں شمار فرمائیں۔ یہ میں ادھر کچھ عرصے سے برابر ذکر کر رہا ہوں اور متوجہ کر رہا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ نے روز عاشوراء جب اپنے اصحاب کو خطاب کیا ہے تو فرمایا ہے یا امت القرآن، اے امت قرآن، اور جب اپنے دشمنوں سے خطاب کیا تو کہا یا امت السوء۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں ان دونوں فقروں اور ان دونوں تراکیب کی معنوی اور ظاہری خوبیوں اور ان کے مضمرات پر گفتگو کروں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر ہمیں امت قرآن کا فرد بننا ہے تو ہمیں اصحاب حسین کے زمرے میں آنا پڑے گا۔
اگر ہمیں امت قرآن بننا ہے، اور کون مسلمان ہے جو امت قرآن نہیں بننا چاہتا؟ اور دو جانبہ پیغام ہے اس میں. جو خود کو حسینی کہتے ہیں، یہ بھی میرا ایک پرانا جملہ ہے، پچھلے 2 سال سے گردش کر رہا ہے کہ آپ حضرات جتنے بھی تفرقوں کے قائل ہوں، جتنے بھی فرقوں کے قائل ہوں، جتنے بھی مسالک کے قائل ہوں، لیکن میری نظر میں تمام دنیا میں بس مسلمانوں کے 2 فرقے ہیں، یا حسینی مسلمان ہیں یا سیاسی مسلمان ہیں. یا حسینی مسلمان ہیں یا سیاسی مسلمان ہیں. چنانچہ اسلام کی بھی 2 قسمیں اسی بنیاد پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک الہی اسلام ہے اور ایک سیاسی اسلام ہے، اور دونوں کی پہچان بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. کسی بڑی منطقی بحث و فلسفیانہ بحث اور کلامی بحث کی گنجائش نہیں ہے. ایک ایسی بات ہے جو ایک فلسفی کی بھی سمجھ میں آ جائے اور ایک عام انسان کی سمجھ میں بھی آ جائے. وہ یہ ہے کہ الہی اسلام وہ ہے کہ اس کو ماننے والے اسلام پر سب چیز قربان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں. اور سیاسی اسلام وہ ہے کہ جہاں خود اسلام کو اقتدار پر قربان کر دیتے ہیں. بہت سادہ سی بات ہے. اب طول تاریخ میں آپ دیکھ لیں، آپ پہچاننے کی کوشش کریں کہ کون الہی اسلام کا پابند ہے، کون سیاسی اسلام سے وابستہ ہے. جو الہی اسلام، محمدی اسلام، قرآنی اسلام کا پابند ہوگا وہی علوی اسلام کا پابند ہوگا، وہی حسینی اسلام کا پابند ہوگا، وہی حسینی مسلمان ہوگا. جو سیاسی اسلام کا پابند ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ایک نام دینا ہی مشکل ہے، اس کے لیے کوئی ایک نام تجویز کرنا بہت مشکل ہے. بہرحال اگر ہمیں الہی اسلام کا پابند ہونا ہے، قرآنی اسلام کا پابند ہونا ہے، تو ہمیں حسینی مسلمان بننا ہوگا. اور اگر ہمیں حسینی مسلمان بننا ہے تو ہمیں امت قرآن کا فرد بننا ہوگا. یہاں پہ میں پھر اپنا ایک پرانا جملہ دہرا دوں کہ اسی لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو دبستان عزا ہے، یہ جو دبستان عزا ہے، اس دبستان کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے. بنیادی نصابی کتاب قرآن مجید ہے. ہر اسکول کا ایک سلیبس ہوتا ہے، ہر یونیورسٹی کا ایک سلیبس ہوتا ہے. یہ جو اوپن یونیورسٹی امام حسین کے نام پر قائم ہے، یہ جو اوپن یونیورسٹی امام حسین علیہ السلام کے نام میں گرامی پر قائم ہے، اس کا بنیادی سلیبس قرآن مجید ہے. بس ایک ہی کتاب ہے، یہاں دوسری کوئی کتاب ہے ہی نہیں. اور اسی لیے ہماری ہر گفتگو قرآن سے شروع ہوتی ہے، قرآن پہ ختم ہوتی ہے. قرآن صامت سے شروع ہوتی ہے، قرآن ناطق پہ ختم ہوتی ہے. اور ان دونوں میں جو رشتہ ہے وہ بھی یاد ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اس میں اسم اور مسمہ کا رشتہ ہے. پوری کتاب قرآن مجید بمنزلہ اسم ہے،
یعنی یہ ہے نام، اور یہ انوار چہاردہ معصومین علیہم السلام کے یہ ہیں صاحب نام۔ قرآن نام ہے، صاحب نام ہے مصطفیٰ، قرآن نام ہے، صاحب نام ہے مرتضیٰ، قرآن نام ہے، صاحب نام ہے زہرا سلام اللہ علیہ۔ قرآن نام ہے۔ ان ذوات مقدسہ میں رشتہ کون سا ہے؟ اسم اور مسمہ کا رشتہ۔ یہ سب پرانے جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں، لیکن عرض کرتا رہوں گا، اس لیے کہ یہ وہ جملے نہیں ہیں کہ جو ترک کر دیے جائیں۔ یہ ایک یاد دہانی مسلسل ہر نسل کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہر فرد کے لیے بار بار یاد دہانی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کوئی منبری نکتہ نہیں ہے جس کے تکرار کرنے میں شرم آئے۔ یہ بنیادی حقیقت ہے جس کا تکرار مکرر عرض کرنا ہی لازم ہے۔ یہ بنیادی حقائق ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ تقریر کا جملہ ہے، خطابت کا جملہ ہے، اور ایک بار کہہ دیا تو دوبارہ کہنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، لوگ کہیں گے کہ وہی جملہ دہرا دیا جو پہلے کہا تھا۔ نہیں، یہ حقائق ہیں، یہ سچائیاں ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ مسلمان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو تہذیب اعضاء ہے کیا ہے؟ پتہ نہیں دنیا والے مجلس کو کیا سمجھتے ہیں، جلوس کو کیا سمجھتے ہیں، ذکر معصوم کو کیا سمجھتے ہیں۔ ہم نے جو عرض کیا بس حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک اوپن یونیورسٹی ہے، اور یہ ایسی اوپن یونیورسٹی ہے کہ ہر اعتبار سے لفظ اوپن اس پہ صادق آتا ہے۔ کسی در و دیوار کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں فرش بچھا دیا مدرسہ جہاں فرش بچھا دیا دبستان کھل گیا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک لطیف پہلو یہ ہے کہ جہاں تک ظاہری طور پر فرش بچھا ہوا ہوتا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں تک یہ مدرسہ محدود نہیں رہتا۔ اور اس سے بھی بڑی اور گہری اور دقیق و لطیف بات یہ ہے کہ دنیا کی آزاد یونیورسٹی، دانشگاہ آزاد یا اوپن یونیورسٹی کے طالب علم صرف انسان ہوتے ہیں۔ یہ ایسی یونیورسٹی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا طالب علم ہے۔ جمادات سے لے کر، نباتات سے لے کر، حیوانات سے لے کر، انسان سے لے کر ملائک تک۔ یہ ایسی اوپن یونیورسٹی ہے۔ عقیل الغروی بھی اس کا طالب علم ہے۔ دیکھیں یہ مقام ناز کرنے کا ہے۔ عقیل الغروی بھی اس یونیورسٹی کا طالب علم ہے، جبرائیل بھی اس یونیورسٹی۔ یہ یونیورسٹی ظاہری طور پر ہی در و دیوار سے آزاد نہیں ہے، اصلاً فلسفیانہ مفہوم میں حدود زمان و مکان سے بے نیاز ہے۔ آخر منسوب اس ذات گرامی سے ہے کہ جس سے جب جناب ابو ذر نے پوچھا یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ ایو شیء کنتم قبل ان یخلق اللہ سبحانہ وتعالی السماوات والارض، اے آقا، اے فرزند رسول،
آپ کیا تھے، آپ کی ہستیاں کیا تھیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ آسمانوں کو خلق کیا تھا نہ زمین کو خلق کیا تھا، اس وقت آپ کیا تھے؟ فرمایا کننا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن، ہم نور کے پیکر تھے، عرش پروردگار کے گرد طواف کیا کرتے تھے۔ نعلم الملائکۃ التسبیح والتہلیل والتحمید والتکبیر، اور ہم ملائکہ کو تسبیح تعلیم کرتے تھے، تحمید تعلیم کرتے تھے، تکبیر تعلیم کرتے تھے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیسی اوپن یونیورسٹی ہے۔ فخر کی بات ہے، شرف کی بات ہے، ناز کی بات ہے جو اس یونیورسٹی سے وابستہ ہو جائے۔ یہ ہے اوپن یونیورسٹی امام حسین علیہ السلام۔ یہ سب خطابت کے جملے نہیں ہیں، آپ سمجھیں میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے تو خطابت آتی ہی نہیں ہے، مجھے کبھی یہ خوش فہمی نہیں ہوئی کہ میں کوئی اچھا خطیب ہوں، کبھی یہ خوش فہمی نہیں ہوئی۔ یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ مکتب اہل بیت کا اچھا طالب علم بنا دے۔ ہم اس دبستان کے ایک اچھے اور سچے طالب علم بن جائیں۔ اب بیچ میں بات آ گئی تو عرض کروں، کہ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ واقعاً یہ چیزیں، یہ مطالب مبالغے پہ مبنی ہیں۔ نہیں، مبالغے پہ مبنی نہیں ہیں، حقیقتاً کن ہے حقیقت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کن ہے حقیقت انوار اہل بیت پیغمبر۔ ہمارے پرسیپشن کے دائرے میں نہیں آ سکتی، ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے بہت ٹھنڈے دل سے، ہرگز میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جو حضرات بھی ہوں، آپ کے مسلکی اختلاف ہو یا کچھ بھی ہو، اتنی درخواست ہے کہ جب بھی کچھ سنیں بغیر دلیل و برہان قبول نہ کریں، اور بغیر دلیل و برہان رد بھی نہ کریں۔ نہ بغیر دلیل و برہان قبول کریں، نہ بغیر دلیل و برہان رد کریں۔ قرآن مجید، جو میں نے عرض کیا، قرآن مجید ہی اس یونیورسٹی، اس دبستان کا بنیادی نصاب ہے، اور بس ایک ہی کتاب ہے، دوسری کوئی کتاب نہیں، بس ایک ہی کتاب قرآن مجید ہے جو اس یونیورسٹی کا نصاب ہے۔ کوئی 2 4 10 20 کتابیں نہیں ہیں، ایک کتاب۔ اس قرآن مجید نے گفتگو اس اسلوب میں کی ہے کہ آخر یہ گفتگو مقام ختم نبوت سے ہوئی ہے۔ توجہ رکھیں گے مسلمانان عزیز، جو چند جملے میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد جو آیت میں نے گزارش کی اس پر 2-1 فقرے عرض کروں گا، اس سے زیادہ نہیں، چونکہ میں اسے بھی آپ کسی قسم کا نعوذ باللہ فنکارانہ توریہ نہ سمجھیں گے، بس ان برادران و عزیزان کی محبت مجھے یہاں لے آئی، ورنہ مصروفیت بھی بہت تھی اور مجھے کہیں اور بھی حاضری دینی تھی، اور یہ بھی ایک احساس تھا ذاتی طور پر مجھے ان
برادران سے جو محبت ملی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس علاقے کے لوگوں کو اور ان کے گھر کے بچوں کو خود اپنی خاندانی عظمت کا کچھ احساس ہو جائے۔ ان کے بزرگوں نے جو خدمتیں کی ہیں، یہیں ابھی مزار ہے جناب سید جمال الدین کا، جناب جمال الدین واسطی، اور جو نئی نسل ہیں، جو ان کے بچے ہیں، انہیں یہ احساس ہو جائے اور وہ بھی جمال الدین یا فخر جمال الدین بننے کی کوشش کریں۔ یہ جو جملہ میں نے کہا ہے اسے یاد رکھیے گا، خوب غور کیجیے گا، اور اس جملے کی تائید میں پھر میں وہ جملہ کہہ رہا ہوں جو شاید پہلے آپ سن چکے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام طور پہ ہمارے بزرگوں کی زبان پہ ایک جملہ ہوتا ہے کسی بھی فن کے تعلق سے، اور خاص طور سے انسانوں کے تعلق سے، یار صاحب جو شخصیتیں گزر گئیں اب ویسی پیدا نہیں ہو سکتی۔ کسی فن کا حوالہ ہو، مثلا ادبی اصناف لے لیجئے کہ مرثیے میں مرثیہ فلاں شخصیت پہ تمام ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی مرثیہ کیا کہے گا؟ غزل فلاں شخصیت پہ تمام ہو گئی ہے، اس کے بعد کوئی غزل کیا کہے گا؟ خطابت فلاں شخصیت پہ تمام ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کیا خطابت کوئی کہے گا؟